بسم اللہ الرحمن الرحیم. رایا منیز کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض احمد جکھڑ. پاکستان کی 24 کروڑ عوام کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ چکی ہیں. ہر طرف لوگوں کو کسی قسم کی روزگار کی پریشانی نہیں ہے. فوڈ سیکورٹی بہترین ہو چکی ہے. تمام ہنرمندوں، غیر ہنرمندوں اور پڑھے لکھوں کو روزگار مل چکا ہے اور تمام سیاستدان چین کی بانسری بجاتے ہوئے عوامی رد عمل کی بجائے سو رہے ہیں. کیا ملک میں ایسا ہو چکا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا. کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ وہ باتیں جو ماضی میں دہرائی گئی تھی دوبارہ آ چکی ہیں کہ پیٹ پھاڑیں گے، گھسیٹیں گے. یہ باتیں ختم ہو گئی تھیں لیکن عوام کو پھر یاد کرائی جا رہی ہیں. ان کے زخموں پر پھر نمک چھڑکا جا رہا ہے. ایک صوبے میں دنگل لگ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں گورنر ہاؤس کو میں عجائب خانہ بنا دوں گا اور دوسرا کہہ رہا ہے میں آپ کو گھسیٹوں گا سڑکوں پر. یہ انداز سیاست جب آ جائے تو پھر اگر عوام کے پاس ایک بچی ہوئی قوت، بچی ہوئی طاقت اپنی کہنے کی بچ گئی تھی، وہ سوشل میڈیا تھا. باقی اس وقت تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا 200 چینل وہ ختم ہو گئے ہیں. ان سے وہی آواز، وہی اسکرپٹ جو دیا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے سر شام سارا دن وہی چل رہا ہے، وہی وہ دیکھ رہے ہیں. جس میں وہ چند الفاظ جو میں نے سب سے پہلے شروع میں کہے وہ موجود ہیں. وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہر آدمی کے پاس منہ میں نوالا جا رہا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے. نہ ہی سیاسی عدم استحکام ہے، نہ ہی معاشی عدم استحکام ہے. ڈیجیٹل ریگولیٹر اتھارٹی یہ بنانا ضرور بنائی جائے. ہر چیز کو قواعد ضوابط کے تحت ہونا چاہیے. ہر ادارہ اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرے، اپنے اپنی حدود و قیود میں رہے، سماجی انصاف میسر ہو رہا ہو تو کوئی کسی کی جھوٹی بات سنی ہی نہیں جا سکتی. کسی کو کوئی عمل ہی نہیں کرے گا. اس وقت جو ہمارا ایجوکیشن ریٹ ہے وہ خاصا بہتر ہو چکا ہے اور اگر جو نہیں ہوا وہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، گلوبل ولیج بننے کی وجہ سے، دنیا کے حالات ایک دوسرے کے جاننے کی وجہ سے بہتر ہو چکا ہے. خاص طور پر سیاسی جو عمل دخل ہے اس میں لوگوں نے کافی ترقی کر لی ہے. اب اس ریگولیٹری اتھارٹی کا بنانے کا مقصد در پردہ اس آواز کو ختم کرنا، اس آواز کو بلند کرنے والے چند لوگ ہیں. کتنے سوشل میڈیا والے ہوں گے، کتنے ہوں گے جو پاکستان میں رہتے ہیں، کتنے ہوں گے جو بیرون ملک رہتے ہیں. وہ سفارت خانے ان کو پکڑ لیں گے، یہاں والے ان کو پکڑ لیں گے اور وہی وہ بہ رہیں گے تو کہیں گے جی ان کا وہ چینل ہی بند ہوگا، ان کی وہ چیزیں بھی بند ہوں گی. وہ عوامی آواز نہیں دے سکیں گے. وہ آواز بند کی جا رہی ہے. کوئی کسان آج نہیں کہہ رہا کہ اس کی گندم لی جائے. کیوں؟ کیونکہ کسان سے گندم لے لی گئی ہے. حکومت اب سکون کی بانسری بجے اب وہ ان لوگوں کے لیے کر رہی ہے جو مڈل مین ہے. ان لوگوں کے لیے آج ہی بیان آیا ہے کہ ایک ایک دانہ خریدا جائے گا. وہ کسان سے خریدا جائے گا، خاک خریدا جائے گا کسان سے تو لے لیا گیا ہے. کسان سے مڈل مین نے فوری طور پر 3,2800 لے لیا ہے. وہی آج 10,000 میں وہ گورنمنٹ کو بیچے گا اور وہیں سے پیسے وصول کرے گا. اور وہ جو خراب گندم منگوائی گئی ہے وہ اسی طرح اس کی عمر ہی 3 سال ہوتی ہے. پہلے وہ گزار کر آئی ہے 3 سال، اب وہ ختم ہو چکی ہے. اس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا. حکومت ایسے نقصانات پہلے بھی کرتی رہی ہے. جن لوگوں نے منگوائی ہے نہ کوئی تحقیقات ہے، نہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہے. وہ ایک گھنٹہ اپنی اپنی تقریر ٹی وی پر کر کے قوم کو بتا چکے ہیں. وہ دوبارہ دو حکمران بن چکے ہیں. وہ اس وقت دوبارہ حکمران ہیں. انہیں سینیٹر منتخب کر لیا گیا ہے. جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ووٹ دیا ہے، لیکن وہ بن چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سڑکوں پر گھسیٹنا بھی بند کیا جائے. وہ بھی کہنا ایک بری حرکت ہے. اور اگر سوشل میڈیا پہ کوئی آدمی اپنا غم و غصے کا اظہار کسی اپنے سیگمنٹ سے کرا لیتا ہے تو اس کو سن کر اس پر عمل کرنا تھا. اب یہ ریگولیٹری کے ذریعے انہیں پکڑنا، دکڑنا، یہ کرنا، یہ پھر وہی چالیں آ گئی. جیسے فارم 47 والی حکومت بنا دی گئی ہے. کسی نے کچھ کہا ہے؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان میں اس وقت کی عوام کی جو حالت ہے
وہ دن بدن معاشی طور پر گرتا جا رہا ہے، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کرنے والا، نہ کچھ کہنے والا۔ کیا کرے گا وہ؟ کیا کر سکتا ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ جب پولیس دیواریں پھیلان کر چلی جاتی ہے، آئے روز وارداتیں ہو رہی ہیں، آئے روز پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ انسولین تو ہمارے پاس اتنی آ چکی ہے کہ لینے والا کوئی نہیں، دوائیاں اتنی ہیں کہ ہم ان کے گھروں کو پہنچا رہے ہیں، تو پھر عوام کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ جب ان کے گھر کے دہلیز پر دوائی پہنچ جائے گی، جب اچھا نسخہ پہنچ جائے گا، ڈاکٹر پہنچ جائے گا، اور اسے کیا چاہیے؟ اسے ایک نوالا چاہیے، وہ مل گیا۔ اس لیے سوشل میڈیا بھی درست ہو جائے گا ان ریگولیٹری اتھارٹیاں بنانے سے، ان ڈیجیٹل سسٹم کو چینج کرنے سے۔ اس طرح عوام میں وہ چیزیں جو اسے آزادی اظہار کے لیے دی گئی ہیں، جو دنیا میں ایجاد ہوئی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایجاد بھی ہوتی رہتی ہیں، انہیں موت بھی آتی رہتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ان کا کوئی اثر نہیں رہے گا۔ ریگولیٹری اتھارٹی بھی اپنی جگہ پر موجود رہے گی، پہلے بھی ہے، اور 200 چینل جو بنائے گئے انہیں بھی تو لائسنس دیے گئے ہیں، وہ بھی نہیں چلے، وہ بھی اب جو اسکرپٹ انہیں دیے جا رہے پڑھ رہے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ ہر آدمی نے اسی دھرتی پہ رہنا ہوتا ہے، اپنی دھرتی کی مضبوطی کے لیے، اپنے اداروں کی مضبوطی کے لیے، اپنے انسٹیٹیوشن کی مضبوطی کے لیے ہمیں مل جل کر قربانیاں دینی ہوگی، مل جل کر کام کرنا ہوگا، مل جل کر بیٹھنا ہوگا۔ کسی کو سڑکوں پر گھسیٹنا، ان کے پیٹ پاڑنے، اس بات کی گفتگو کرنے سے، کسی کو جیل میں ڈالنے سے، کسی کا مینڈیٹ چرانے سے، فارم 47 بنانے سے، طاقت کا توازن اپنے پاس رکھنے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ سدا چلتا رہے۔ سدا ایسا نہیں چل سکے گا، اور نہ ہی ایسا ہو سکے گا۔ اس لیے اس کو بچانے کے لیے ہمیں اور قربانی کا عنصر دیتے ہوئے اور اس کو کرتے ہوئے بہتر بنانا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ بنایا تو ہم ترقی تو درکنار، اپنی اس آزادی اظہار کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہمارے پاس بچ گئے ہیں، ان سے بھی محروم ہو جائیں گے۔